لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حضرات محترم اور سننے والی قابل صد احترام بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائق ہے کم ہے، تو ہمارے ملک نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس ہمارے ملک نے اپنی توفیق سے تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کا قیام لیلۃ القدر کا اعتکاف کی عظیم عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مالک کی حضور درخواست ہے کہ جب اس نے اپنی توفیق سے ہمیں ان امور کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ خالصتاً اپنے فضل و کرم سے ہمارے دن اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں اور ہمیں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائیں، کیونکہ مناسبت تکمیل قرآن کی ہے، اس لیے چند بنیادی اور ترجمانہ گزارشات قرآن کریم کے حوالے سے ہی کہنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن فرمائے، کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے پڑھ کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں اس کی علمی دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، قرآن کریم کے اعجاز کے دو اہم پہلوؤں کی طرف ابتدا میں اشارہ کرنا مقصود ہے، جس کا کسی نہ کسی درجے میں ہم سب حصہ ہیں۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، رمضان المبارک کی ساری برکتیں بلکہ لیلۃ القدر کی ساری برکتیں بھی قرآن کے مضمون منظر ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم چونکہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اس لیے جتنا قرآن کریم رمضان میں پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ لاہور کی مساجد کا ہی اگر حساب لگا لیں تو اس وقت سینکڑوں مساجد میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا گیا، سنا گیا۔ یہ کثرت صرف پاکستان کی حد تک نہیں، پوری دنیا میں۔ اگر اس وقت ہم تراویح سے فارغ ہوئے ہیں تو کچھ علاقے ایسے جو بھی تراویح کا آغاز کر رہے ہوں گے، جب ہم صبح سحری کھا رہے ہوں گے اس وقت بھی کہیں نہ کہیں قرآن کریم دنیا میں تراویح کی شکل میں پڑھا جا رہا ہوگا، سنا جا رہا ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اس قدر کثرت کے ساتھ دنیا میں پڑھا جانا یہ قرآن کریم کے اعجاز کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، جس کا اللہ نے اسباب کے درجے میں ہمیں بھی حصہ بنایا۔ قرآن کریم کے اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اللہ رب العزت نے ہماری تمام تر بدعمالیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، ناقدریوں کے باوجود اللہ ہر سال رمضان میں ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ پھر سے تازہ کر دیتے ہیں، کہ قرآن کریم سننے اور سنانے کا جو عمل ہے یہ امت کے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی تجدید ہے،
اور اللہ رب العزت نے کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے. ابھی چند دن پہلے میں عالمی ادارے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں حفاظ کرام کی تعداد اس وقت 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں امریکہ میں 95% عیسائی آبادی، وہاں بھی رمضان المبارک میں آپ کو قرآن کریم کی تراویح مختلف مساجد میں، اسلامی سینٹرز میں اس کا اہتمام ملے گا، جہاں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن 95% آبادی والا مذہب ایک بچہ، ایک فرد ایسا پیش نہیں کر سکتا جو ان کی کتاب کو، بائبل کو سامنے کھڑا ہو کے پڑھ کے دکھا دے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہمارے پاس آنے والا کلام ہے. یہ اعزاز اللہ نے قرآن کریم کو دیا ہے کہ غیر مسلم ممالک ہوں یا مسلمان ممالک ہوں، ہمارے ہر گلی، ہر محلے میں آپ کو ایسے خوش نصیب بچے مل جائیں گے جو ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ قرآن کریم کے اعجاز کا دوسرا مظہر ہے جو اللہ نے ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے دکھایا ہے. تو رمضان جو ہے قرآن کریم کے ساتھ تجدید تعلق کا مہینہ، کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط بنائیں. اور یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کا یہ مربوط نظام نہ ہوتا تو قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے شاید وہ اس طور پہ محفوظ نہ رہ پاتا. تو اللہ نے اس میں قرآن کریم کی حفاظت کا پہلو بھی اور پھر قرآن کریم کا امت کے ساتھ تعلق کو اثر نو زندہ کرنا. اور لیالی قدر میں یا لیلۃ القدر میں جبریل امین اور فرشتوں کا جو زمین پہ آنا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آتے ہیں قرآن کریم کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جبریل امین کا زمین پہ آنا موقوف ہو گیا. اب لیلۃ القدر میں جبریل امین زمین پہ کیا لے جاتا؟ امام راضی امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال لکھے ہیں. ان میں ایک قول یہ بھی جو امام بہقی کی حدیث کی کتاب اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جبریل امین لیلۃ القدر میں زمین پہ امت کا قرآن کے ساتھ تعلق جانچنے کے لیے آتے ہیں کہ جس قرآن کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، بیت اللہ سے بے دفن کیا گیا، جس قرآن کی خاطر نبی کے چچا کو شہید کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو گھر آ کے طلاقیں دی گئی، جس قرآن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، آج دیکھیں کہ اس پیغمبر کی امت کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق باقی رہ گیا. تو یہ رمضان ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم نے قرآن کا جو اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا تو ہم قرآن کریم نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو یہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ بھی دب جاتا، جھک جاتا، اللہ کی خشیت اور خوف سے لیدا لیدا ہو جاتا. تو جس قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے، اللہ نے ایمان کی نسبت سے مومن کے دل کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے
کہ وہ اس قرآن کو اپنے اندر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے آغاز میں اللہ ہمارے اس حدیث کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، الرحمن علم القرآن، کہ اللہ کے رحمان ہونے کا سب سے بڑا مدد یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ ہماری تخلیق سے بھی بڑا احسان اللہ کا تعلیم قرآن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خالق الانسان کو بعد میں ذکر کیا۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت سے نوازا، لیکن اللہ نے اپنی صفت رحمان کا پہلا مظہر یہ بتلایا کہ اس رحمان نے اپنی رحمان ہونے کی وجہ سے تمہیں قرآن کی نعمت عطا کی۔ اب جب قرآن کریم اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، تو اس کتاب کے کچھ تقاضے بھی، چند تقاضے قرآن کریم کے اہم تقاضے قرآن کی زبان میں، کہ قرآن ہم سے اپنے حوالے سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، کون سے تقاضے ہم سے کرتا ہے، جو ان تقاریب کا اصل مقصود ہونے چاہیے، اور یہ تراویح کا قرآن کریم سننے سنانے کا بھی اصل مقصود وہی ہے۔ پہلا تقاضا قرآن کریم کا ہم سے یہ ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر قرآن کریم کی تلاوت کر سکو کرو۔ کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا یہ نہیں کہ امام صاحب نے، قاری صاحب نے انداز کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، قاری عثمان صاحب نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا، شرینی کھائی، بیان سنا، دعا کی اور بس پارے نہیں۔ پہلا تقاضا قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ، روزانہ کا یومیہ معمول۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب زمین سے ہمارے گھروں سے روزانہ تلاوت قرآن کی آواز آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اور جب سے ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آسمان کی طرف اٹھنا بلند ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی شیاطین نے بسیرا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی ناچاکیاں، بے برکتیاں وہ ہم میں سے ہر شخص سے آگاہ۔ تو پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت، جس پہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھنے پہ، اور رسول اللہ نے مثال جس آیت کی دی ہے وہ ایسی آیت ہے جس سے معنی پتہ نہیں چلتا۔ الف لام میم، الف لام میم کا معنی نہیں ہے، الف لام میم 30 نیکیاں پڑھنے پہ بھی اور سننے پہ بھی۔ سننے پہ اس لیے کہ قرآن کا ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا تقاضا قرآن کریم کا ہم سے کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لازمی معمول بنائیں، قرآن کریم کو اپنا یومیہ معمول بنائیں۔ دوسرا تقاضا قرآن کریم کا اس تراویح میں سننے سنانے سے جو سامنے آتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، صحیح پڑھنا سیکھ جائیں۔ ہر زبان کے لب و لہجہ میں، تلفظ میں ایسی خاصیات ہوتی ہیں کہ اگر لہجے کا، الفاظ کا، اس کی ادائیگی کا صحیح خیال نہ رکھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ وہاں جان بوجھ کے اگر زیر زبر کی غلطی کی جائے تو معنی جو ہے وہ کفر تک چلا جاتا ہے، معنی جو ہے وہ اس قدر بدلتا ہے کہ ارادتاً ویسا پڑھنا گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو بسا اوقات کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کریم کا دوسرا تقاضا ہے، جسے قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھو۔ یہ کس قدر بدقسمتی ہے کہ ہماری عمریں بیت جاتی ہیں دنیا بھر کے علوم و فنون سیکھتے، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز نہیں پڑھنی آتی، کوئی کتاب نہیں پڑھنی آتی تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھنا آتا۔
تو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ قرآن کا دوسرا تقاضا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا فائدہ قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن نبی باقی امت کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والے کو ساتھ لے کے جنت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا۔ داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ تو قرآن کہے گا انا القرآن ومعی القاری، میں قرآن ہوں، میرے ساتھ میرا حق ادا کرنے والا قرآن کا قاری۔ اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو قرآن کریم جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اس قاری کا محل تلاش کرے گا کہ اس کو کون سی جگہ عطا ہوئی۔ کوئی محل مخصوص دکھائی نہیں دے گا تو قرآن اللہ کے حضور عرض کرے گا اللہ یہ میرا قرآن کا پڑھنے والا، اس کے لیے جنت میں کون سا محل، کون سا بنگلہ اسے ملے گا؟ تو حدیث کے لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قرآن اپنے پڑھنے والے قاری کو کہ قرآن پڑھنا شروع کرے، جنت کے درجات چڑھتا جائے، اور دیکھنا اسے کہنا جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جہاں اس قرآن پڑھنے والے قاری کا قرآن ختم ہوگا وہاں تک ساری جنت اللہ اس کی ملکیت میں دے گا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھنا۔ تیسرا تقاضا جو خود قرآن کی زبانی ہم سے قرآن کرتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ، اگر سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرمائے کہ پورا قرآن کریم ہم حفظ کر لیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اعجاز کا ایک اور مظہر ہے کہ اللہ نے اس کے حفظ کو آسان کیا ہوا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کی پابندی تھی کہ کوئی غیر حافظ اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی غیر حافظ کے امام صاحب کا موقف یہ تھا کہ جس کی قرآن پہ نظر نہیں ہے وہ فقہی مسائل کا استنباط کیسے کرے گا؟ تو امام محمد بن حسن کے والد حسن شیبانی اپنے بیٹے کو لے کے آئے، امام صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے اپنی شاگردی میں قبول کریں۔ تو امام صاحب نے حسب معمول سوال کیا حافظ ہے؟ قاضی فرمایا کہ میرے حلقے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7ویں دن، اس وقت تو واپس لے کے والے، ٹھیک 7 دن بعد محمد بن حسن شیبانی جو ہے پھر حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے حلقہ درس میں غیر حافظ نہیں بیٹھ سکتا، تو تم پھر آ گئے ہو۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی نے کہا استاد جی 7 دن میں یہی تو کام کیا، 7 دن میں پورا قرآن کریم یاد کر کے امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں آئے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یاد کرنے کے حوالے سے یہ بھی اعزاز، اگر پورا نہیں تو میری درخواست ہے بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں سے کم از کم اتنی صورتیں تو یاد کر دو کہ اپنی نمازیں مکروہ ہونے سے بچا لو۔ ایک ہی صورت یا چند صورتیں ہر رکعت میں جو ہے وہ پڑھتے رہو۔ مفتی صاحب بیٹھے پوچھ لیجیے گا مسئلہ، نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں والدین نے سورہ اخلاص پڑھا دی، مطلب چاروں رکعتوں میں سورہ اخلاص کی بار چل رہی ہے، قل یا ایھا الکافرون چل رہی ہے، یہ چند صورتیں، تو کم از کم ہمیں اتنی صورتیں تو آئیں کہ ہم ہر رکعت میں جو ہے وہ مختلف صورت یا مختلف آیات پڑھ سکیں تاکہ ہماری نماز اس قراءت سے تو نکل آئے۔ تو یہ قرآن کریم کا تیسرا تقاضا، یہ بھی قرآن نے اپنی زبان سے کیا ہم سے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن کریم واضح آیات ہیں
ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا اصل مرکز، اصل جگہ مومن کا سینہ ہے، کتاب نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. حضرات صحابہ نے بھی اسے زبانی یاد کیا. تو قرآن کریم کو یاد کرنا یہ قرآن کریم کا ہم سے تیسرا بڑا تقاضا ہے. اور جس سینے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو، رسول اللہ نے اسے ویران گھر سے تعبیر کیا. اما القلب الذي ليس یا العبد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخائف. وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے ویسے ہی ہے جیسے ویران گھر. تو اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اس ویرانی سے بچائیں، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو یاد کریں. قرآن کریم کا چوتھا تقاضا جو قرآن کریم نے اپنی زبان سے ہم سے کیا ہے، اور وہ انتہائی اہم تقاضا ہے جس کے حوالے سے بدقسمتی سے ہم سب جو ہے وہ مجرم ہیں، قرآن کریم کا تدبر، قرآن کریم کو سمجھنا اور فکر کرنا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری بابرکت ہے. کیوں اتاری ہے؟ کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. قرآن نے شکوہ کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. آج کی منزل ہی جو قاری صاحب نے پڑھی ہے، اگر ہم اس آج کی منزل کو ہی سوچ سمجھ لیں، اسے سمجھ لیں، تو ہماری زندگی میں قرآن تبدیلی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کو کیا کہیں. ہم نماز میں تو اللہ سے یہ وعدہ کرتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کہ بابرکت نام تیرا، تبارک الذی بیدہ الملک ہم پڑھتے ہیں. لیکن نماز سے باہر قرآن پڑھنے کے بعد ہم برکت بندوں کی طرف منسوخ کرنا شروع کرتے ہیں. حضرت یہ آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی برکت ہے، برکت اللہ کے نام کی. دوسری چیز اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں. اور جب قرآن کریم میں تدبر آئے گا تو پھر کیفیت کیا ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ آتا کہ عشاء کی نماز اپنے معمول کے مطابق انہوں نے کوفہ کے جامع مسجد میں پڑھی. امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی، عربی کا کتاب میں پڑھی، ہم سب نے سنی آیات، شاید ہمیں یاد بھی ہوں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا قیامت والے دن اسے اپنے سامنے پائے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی اپنے سامنے پائے گا. لیکن اس آیت کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہوا؟ عملی طور پہ میں تو کم از کم بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے گھر میں تو اس حوالے سے پائی. کچھ نصیب ہے اگر اس آیت نے آپ کی زندگی میں تبدیلی کچھ لیا نہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے سے اللہ کے حضور پیشی کا یقین ہو، اور یہ اس چیز کا یقین ہو جائے کہ میرا ایک عمل قیامت والے دن مجھے اس کے لیے جواب دے ہونا. اب مسجد کے خادم مؤذن کہتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو میں چراغ گل کر کے جانا چاہتا تھا تو دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور زبان پہ یہ کلمات ہیں: اے قدیر ذات، اے قدرت والی ذات جو ذرہ پر اچھائی اور برائی پہ بدلہ دے گی، اللہم اغفر لعبدک النعمان، اپنے بندے نعمان کو معاف کر. بس بار بار یہی کلمات دہرائے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میں نے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا خود ہی جب فارغ ہو کے کیفیت ختم ہوگی مسجد بند کر کے چراغ گل کریں گے چلے جائیں گے. فرمایا میں صبح نماز فجر کے لیے آیا اذان دینے کے لیے، دیکھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی اسی کیفیت میں یہی کلمات زبان پہ ہیں اور پوری رات گزر گئی، انہیں احساس ہی نہیں. جب مجھے آتا دیکھا تو کہنے لگے تم نے مسجد بند کرنی ہوگی.
تو کہا حضرت مسجد بند کیا کرنی، اب تو میں دوبارہ کھولنے کے لیے آ گیا۔ پوری رات جو ہے وہ اسی آیت میں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوری رات ایک آیت کریمہ پڑھتے جو ہے وہ سنا، ایک ہی آیت کریمہ، اور وہ بھی میری اور آپ کی فکر، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت کریمہ کہ اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو میں تو تیرے بندے، اور اگر بخش دے گا تیرا بخشنا کسی کمزوری کی بنا پہ نہیں، تیرے غالب اور حکمت والا ہونے کی بنا پہ۔ پوری آیت کریمہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم پچھلی صفوں میں بھی ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے بعد وہاں بھی پڑھتی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک خاتون آئی تو حضرت عمر کی اہلیہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر کی بیوی۔ تو سیدہ ام کلثوم نے چٹائی دی بیٹھنے کے لیے، تو وہ خاتون بیٹھی تو گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، چٹائی بھیگی تھی، وہ سمجھی کسی بچے نے پیشاب کیا تو میرے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ تو سیدہ ام کلثوم رو کے کہنے لگی میری بہن فکر نہ کر، انما ہی الروح شیء بالسحر، کسی بچے نے پیشاب کیا کرنا تھا، یہ تو عمر کے رات کے آنکھوں سے جو ہے وہ بھیگی ہوئی۔ جب قرآن کا تدبر آتا تو پھر انسان کی زندگی کیسے بدلتی۔ ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے سنتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔ وقت کا ڈاکو جو بعد میں وقت کا بری بنا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ ان کے علاقے سے گزر رہا تھا تو کان میں یہ آواز پڑی کہ اس علاقے سے جلدی نکلو، فضیل کا علاقہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائے۔ بس دل بدلنا تھا، اللہ نے ندامت ہوئی کہ اللہ میں اتنا برا ہو گیا، لوگ میرے خوف سے جو ہے وہ راستہ بدل دیں۔ تو اتنے میں قافلے میں ایک نوجوان کی تلاوت کی آواز آئی، یہی آیت کریمہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ بس اس آیت میں اللہ کے بندہ وقت آ چکا، اب وقت آ چکا میرے بھی بدلنے کا۔ ساتھیوں سے کہنے لگے میں تو توبہ کرنے لگا ہوں، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا برائی میں تو ہمارا لیڈر تھا، خیر کے معاملے میں بھی تو ہمارا امیر ہے۔ سب نے مشترکہ طور پہ توبہ کی۔ ابو العماد نے پوچھا تو علماء نے کہا کہ جو حقوق العباد اب تک دبائے ہوئے وہ تو ادا کرو۔ اب یہ دیکھیں جب خدا خوفی ہوتی کہ میں نے اللہ کے ہاں جا کے اپنے ذرہ ذرہ عمل کا جواب دے ہونا، پھر انسان کو دنیا کی یہ باتیں کوئی بڑی نہیں لگتی۔ عرفات کا میدان ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی، اور اعلان کرتا ہے ان الفضیل بن عیاض عرفنی من عرفنی، میں فضیل بن عیاض ہوں، میرے نام سے تم آگاہ ہو، جانتے ہو مجھے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے توبہ کی ہے، جس کا میں نے مال لوٹا ہو یا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے یا مجھ سے لے لے، قیامت والے دن دینے کا ارادہ نہیں۔ جب قرآن کا تدبر آتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ہم بدقسمتی سے قرآن کریم ہم نے کوئی یہ پہلا رمضان تو نہیں ہے جس میں ہم نے تراویح میں سنا ہو، یا پہلا رمضان نہیں ہے جس میں ہم نے سنایا ہو۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ یہ قرآن پڑھنے اور سننے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ اگر تو کوئی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب تدبر ہوگا، جب ہم اسے غور و فکر سے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو قرآن جو ہے وہ ہماری عمر جیسی نعمت قرآن نے امت کو دی ہے۔ عمر جیسی نعمت اللہ نے قرآن کی بدولت امت کو دی کہ بہن کے ایمان کے بارے میں پتہ چلا، آ گئے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کی استقامت نے عمر کو بدل ڈالا۔ بہن نے کہا عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے نا، میں نے بھی، فاطمہ بنت خطاب نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا، تو جوانی کر کے نکال دے اپنا دور سارا،
لیکن جو دامن محمد تھاما ہے روح نکل تو سکتی ہے، دامن محمد ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اچھا وہ کون سی چیز ہے جس نے اس قدر تم پہ جادو کر دیا کہ میری مار کا بھی تم پہ کوئی اثر نہیں، لہو لہان ہو پھر بھی اسی کے تم گا رہی ہو۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مبارکہ پڑھی، وہ عمر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب غلام بن کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جب تک ہم تدبر نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گا۔ اور جب تدبر نہیں ہے تو قرآن کا اگلا تقاضا، پانچواں تقاضا، پہلا تقاضا تلاوت، دوسرا تقاضا ترتیل، صحیح تلاوت، تیسرا تقاضا قرآن نے ہم سے کیا کیا، یاد کرنے کا، چوتھا تدبر، پانچواں عمل۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ کریں۔ آج ہماری تجارت قرآن کے مطابق نہیں، ہماری معیشت قرآن کے مطابق نہیں، معاشرت قرآن کے مطابق نہیں، ہماری وصیت، وراثت، نکاح، طلاق، سارے مسائل ہم قرآن سے دور ہیں۔ کیوں؟ نہ تدبر ہے نہ عمل ہے۔ اور جب عمل نہیں ہے قرآن سے تو اللہ نے سورہ نساء میں تین جو ہے وہ چیزیں ذکر فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق۔ جس درجے کا اعراض ہوگا قرآن سے اسی درجے کا قرآن مکمل پاگا۔ اور سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب قارئ بالقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعب، بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی زبان اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، ظلم کو چھوڑتے نہیں، آیت مبارکہ پڑھتے آپ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہے، جھوٹ چھوڑتے نہیں، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، قرآن کی زبان اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو قرآن کا پانچواں تقاضا ہم سے کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ اور چھٹا اور آخری تقاضا قرآن کریم کا جو خود قرآن نے اپنی زبان سے ہم سے کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہے تو امت بھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کو آگے پہنچانے کا تقاضا کہ جتنا اللہ نے قرآن تمہیں بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ نے فرمایا ایک آیت بھی اگر اللہ نے تمہیں اس کا علم دیا ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، ہم اپنے بچوں کے لیے ساری تعلیم، اصلی تعلیم کا اہتمام کریں گے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے بچوں کو قرآن سے پڑھنا آتا؟ کیا ہمارے بچے جو ہے انہیں قرآن کریم کا مفہوم پتا؟ نماز اگر ہم نے سکھا دی ہے انہیں نماز کا ترجمہ آتا؟ کہ ہم نماز ہمیں نہیں آتا تھا، معاف فرمائے، تو بچوں کو ہم نے تعلیم کیا دیں؟ تو یہ 6 بڑے تقاضے میں نے قرآن کے آپ کے سامنے رکھے، اور ان تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا جامع بد کیا ہوگا اسے سننے میں انشاءاللہ دعا سے کر جاتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس پیغمبر کی شفاعت کے ہم امیدوار بنے بیٹھے ہیں نا، اور ان کی شفاعت کے بغیر سچی بات ہے ہمارے پار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ تو ان کی دعائیں ہیں جو اب تک ہم بچے ہوئے ہیں، ان کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث ہے کہ امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھ کے اللہ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کے آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کو آدھی امت کی بخشش کی یقین دہانی اللہ دنیا میں کروا دیتے، امت کی فکر نہ لیا کریں۔ تو رسول اللہ نے دوسری آپشن کیا، دوسرا اختیار کیا، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ قیامت والے دن آپ اللہ کے حضور شفاعت کرتے رہیں، جتنا آپ امت کو بخشوا لیں
تو رسول اللہ نے فرمایا جبریل مجھے آدھی امت کا سودا منظور نہیں، میں تو قیامت والے دن اس وقت تک اللہ کے عرش کے نیچے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے آخری کلمہ کو امتی کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں لے جاؤں۔ اب جس پیغمبر کی شفاعت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہی پیغمبر ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں، یہ قرآن نے وہ مقدمہ ذکر کیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں مقدمہ کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مقدمہ کیا ہوگا؟ قرآن کی زبانی وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ قرآن کو پڑھتے تھے، نہ قرآن کو سمجھتے تھے، نہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، نہ قرآن کے جو بھی حقوق میں نے دے کے آیا، انہوں نے قرآن کو پس خود ڈالا ہوا۔ تو اب میں اور آپ سوچ لیں ہمارا پھر کیا انجام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی صحیح بخاری کی دوسری حدیث کو بھی ملا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت کبریٰ کہ جب انسانیت پریشان ہوگی کہ اللہ کے حضور درخواست کی جائے، حساب کتاب تو شروع ہو، جنت جہنم تو بات کا مسئلہ، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر جو ہے وہ معذرت کریں گے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کون کر سکتا ہے، اذهبوا الى محمد، اگر یہ کام آج کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اختصار کرتا ہوں، میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائیں گے۔ ابھی اللہ نے مجھے اس کا علم نہیں دیا، اور اتنا رہوں گا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر کے کہ میرے سجدے کی جگہ جو ہے وہ میرے آنسوؤں سے تر ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، کہ پیارے سر اٹھائیے، سر توڑتا مانگنا آپ کا کام، دینا مجھے رب رحمان کا کام ہے، اشفاء کی شفاعت کرنا آپ کا کام، شفاعت قبول کرنا مجھے رب رحمان کا کام۔ تو ہمیں پہلی شفاعت تو ہوگی کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، پھر اگلی شفاعت جو ہے وہ ہوگی کلمہ کو مسلمانوں کو جہنم سے نکالنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 دفعہ ہوں گا، چوتھی دفعہ جب میں کلمہ کو مسلمانوں کو جنت سے نکال دوں گا تو پھر قرآن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ کے حضور آ کے کہیں گے کہ ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، اللہ اب جہنم میں صرف وہی بد نصیب رہ گئے جنہیں قرآن نے روک لیا، جنہیں قرآن نہیں آنے دے رہا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہیں گے کہ اللہ اب جہنم میں وہی ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا۔ اور اس قیامت کی رسوائی کا دوسرا منظر اللہ نے قرآن کریم میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اللہ کی اس ذکر نصیحت سے تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت کریمہ میں ذکر سے مراد قرآن، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی زندگی معیشت گزران تنگ کر دوں۔ آج زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہے۔ دنیا میں سب سے سستا اس وقت مسلمان سکون، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، ہمارے کاروباری ادارے محفوظ نہیں، تعلیمی ادارے محفوظ نہیں، ہمیں گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اولاد والدین میں ناچاکیاں، بھائی بہنوں کی ناچاکیاں، رشتے داروں میں ناچاکیاں، یہ ساری اسی ٹیکسوں کی بھرمار، مہنگائی، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں۔ اصل وہ قرآن سے اعراض کی سزا مل رہی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ اللہ نے ہماری معیشت تنگ کر دی۔ یہ تو دنیا کی سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کی سزا، آخرت کے دن کی سزا، اللہ فرمائیں گے کہ ہم اسے اندھا کر کے، نابینا کر کے، اب اللہ کے حضور کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، اللہ میری تو آنکھیں تھی دنیا میں، مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا نہیں؟ تو اللہ کیا فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرا قرآن آیا تھا تیرے پاس، میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تیرے پاس، لیکن تو نے کبھی انہیں سمجھنے کی
ان پہ عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، آج میری رحمت تیری طرف متوجہ نہیں ہو۔ تو یہ رمضان ہماری قرآن سے تجدید تعلق کی بنا پہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں جو ہم نے سن لیا، پڑھ لیا اور بس اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل یہ قرآن کے وہ تقاضے ہیں، جب تک ہم انہیں پورا نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے قرآن جو ہے نے اپنا جو ایجنڈا دیا۔ قرآن نے کیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے کا ہدی للناس، میں لوگوں کے لیے ہدایت، ساری انسانیت کے لیے، بے اعتبار اختتام پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن بے اعتبار نفع متقی لوگوں کے لیے، کہ جن کے دلوں میں تقویٰ کی شمع روشن ہے، وہ عید سے فائدہ اٹھاتے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا تو آج قاری صاحب نے جو آخری رکعت میں آخری آیت کریمہ پڑھی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو پھر تو ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور کامیاب ہیں۔ اور اگر یہ تقاضے پورے نہیں کیے تو پھر اللہ کی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو جہاں ہم باقی گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی اسے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ اور یہ امت کا وہ معاذ اللہ اجتماعی گناہ جس میں بدقسمتی سے دیندار بھی شریک کہ نماز روزہ چلتا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، لیکن قرآن کو نہ سمجھا، نہ قرآن کو جو ہے وہ اپنایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے تقاضوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جس قدر توفیق دے اللہ کو حضور مانگ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم قرآن کے موقع پہ ملائکہ رحمت اترتے ہیں اور اس موقع پہ جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مانگنا سیکھو تو فقیر سے سیکھو یا بچے سے سیکھو۔ فقیر آپ کے دروازے میں سواری آتا، آپ کی کتنی تعریفیں کرتا، چودھری صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، آپ نے نہیں بھی دینا ہوتا نا تو بے اختیار جیب میں ہاتھ جائے گا، کچھ نہ کچھ نکال کے دے دے۔ ہمیں اللہ کو اتنی اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارو کہ اللہ کی رحمت جو ہے متوجہ ہو جائے۔ بچہ ضد کرتا ہے، میں نے موٹر سائیکل لینی، میں نے موبائل لینا ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں، لیکن بچہ اپنی ضد کی بنا پہ آپ اس کے سامنے ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو اللہ کے سامنے اس قدر گر گڑائیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ بس ایک واقعہ امام ابن قیم کا ہی ذکر کرتا، دعا کی مناسبت سے ذکر کر کے پھر دعا کو یاد اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک دفعہ انہوں نے اپنے زمانے کے کسی عارف اللہ والے کا واقعہ ذکر کیا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں جا رہا تھا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ماں نے بچے کو باہر دھکا دے کے تھپڑ مارتے ہوئے باہر پھینکا اور کہا جب میری بات نہیں مانتا تو جا رہا ہو، یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا۔ تو یہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے دیکھا دیکھو یہ بچہ کرتا کیا۔ تو 9 عمر لڑکا کچھ آگے گیا، چوک تک گیا، پھر واپس آ گیا، آ کے دہلیز پہ دروازہ بند تھا، دیکھا بند ہے، دہلیز پہ ہی سسکیاں لیتے ہوئے روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اگر اللہ نے ماں کی ممتا بیدار کر دی، تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بچہ وہی دروازے پہ دہلیز پہ ہے، اسے اٹھایا، چوٹنے لگی، اسے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی گیا کیوں نہیں پھر؟ تو کہنے لگے بچہ کہنے لگا کہ ہمارا دل میں یہی آیا تھا فلاں دوست کے پاس چلا جاؤں گا، ماموں پاس چلا جاؤں گا، چچا پاس چلا جاؤں گا، لیکن پھر دل میں آیا کوئی میرے نخرے کتنے دن اٹھائے گا۔ یہ ماں ہی ہے نا جو ساری زندگی اٹھاتی ہے نخرے، کوئی میرے نخرے کتنے دن اٹھائے گا؟ تو ماں نے کہا میں تجھے کہتی نہ تھی کہ میرے سوا تیرا اور کوئی نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جب بچہ روتا ہے اسے ماں کی گودی ملتی ہے، جب گناہگار ہوتا ہے اسے رب رحمان کی گودی ملتی ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو ذکر کیا کہ اللہ تجھے تو سب کو کاٹتے ہیں، نیک بھی بد بھی،
اچھے بھی برے بھی. تو ایک نیک آدمی کی پکار اور برے آدمی کی پکار میں تیرے رد عمل میں فرق کیا ہوگا؟ تو اللہ مجھے کہا اگر کوئی دیکھ بلاتا ہے تو میں ایک دفعہ کہتا ہوں لبیک آپ جی میرے بندے. اور اگر کوئی گناہ گار آ کے کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک آپ کی لبیک آپ کی لبیک آپ کی جی میرے بندے جی میرے بندے جی میرے بندے. بتا کیا کہتا. تو اس یقین کے ساتھ کہ اس مالک نے دینے کے لیے بلایا ہے. میرے اور آپ کے گھر میں آ جائے ہم کہتے خالی نہیں جانا, چائے پی لو پانی پی لو, اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں. وہ سب سخیوں سے زیادہ سخی اپنے گھر بلا لے اور خالی جانے دے, اس کی شان کریمی کے خلاف ہے. ضرب ہمارا ہے کہ ہم اس سے کتنا لے سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے یہ فکر کبھی نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی ہے, یہ فکر رہتی ہے کہ مانگنے کی توفیق ملے گی ہے. اور مانگنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کے حضور کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ لائٹیں بند کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا کہ ہماری توجہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف نہ ہو. ہم میں سے ہر شخص فنادیٰ فی الظلمات, تو اللہ کے پیغمبر یونس نے تاریکیوں میں پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں. امام علوسی نے لکھا کہ ملائکہ سما کہنے لگے اللہ یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے لیکن آج بڑے دور سے آ رہی ہے, بڑی مدھم آواز ہے. تو اللہ نے فرمایا آج میرا پیغمبر یونس نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. سمندر کی تاریکی میں, رات کی تاریکی میں, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں بھی مجھے پکار کے کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر اللہ تو جواب کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے اس کی پکار سنی بھی, اسے غم سے نجات بھی دی. اور یہ ہمارا ضابطہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا